بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ قرآن پاک کی ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ میں ایک گائے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اس قصے کی شان نزول میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کے باپ سے اس کے چچا زاد نے رشتہ طلب کیا، مگر لڑکی کے باپ نے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی نے رشتہ طلب کیا تو اس کے باپ نے ہاں کر دی، جس پر پہلے شخص نے مستعد ہو کر لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا اور پھر اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا۔ دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک وکار اور مالدار آدمی کو اس کے چچا زاد بھائی نے جائیداد کے لالچ میں اس کو قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش دوسرے گروہ کے دروازے پر ڈال دیا اور خود اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا۔ الغرض اس غیر معمولی واقعہ سے شورش برپا ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے پر اس قتل کا الزام لگانے لگے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رجوع کیا گیا تو انہوں نے بظاہر تو اس قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے خدا کے حکم کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو، جس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ مگر دراصل اس مخصوص گائے کے مالک کو مالی فائدہ پہنچانا مقصود تھا، جو صالح تھا اور اپنی ماں سے بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، جس کا یہ عمل خدا کو بہت پسند آیا تھا۔ چونکہ قتل کا یہ معمہ حل کرنے میں بظاہر گائے ذبح کرنے کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اس لیے قوم نے کہا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب ان کو اس بات کا یقین آ گیا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، خدا سے پوچھئے کہ ہمیں کس طرح کی گائے ذبح کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، بلکہ اس کی عمر بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، خدا سے دریافت کریں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھ کر جواب دیا وہ کھلتا ہوا زرد رنگ رکھتی ہو، جسے دیکھ کر انسان کو سرور حاصل ہوتا ہو۔ بنی اسرائیل پھر سے کہنے لگے اے موسیٰ، خدا سے دعا کریں کہ وہ اس گائے کے بارے میں اور زیادہ وضاحت کریں، کیونکہ ہم اس کے متعلق شک میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے جو زمین میں ہل چلانے اور کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے نہیں پالی گئی ہے، وہ ہر حیوانی عیب سے پاک ہے اور اس کا رنگ پکا زرد ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے پوری بات بتا دی ہے۔ پھر وہ ایسی ہی گائے کی تلاش کرنے لگے اور ان تمام صوفیات کی مالک گائے بنی اسرائیل کے اس جوان کے پاس تھی جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا اور اس کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا اور ایک اس کی گائے کی بچڑی تھی۔ وہ اسے ایک جنگل میں لے آیا اور کہا اے اللہ، میں یہ گائے کی بچڑی تیرے پاس اپنے بیٹے کے لیے رکھتا ہوں تاکہ یہ بڑی ہو جائے۔ وہ شخص مر گیا اور وہ بچڑی جنگل میں جوان ہو گئی۔ جب بھی وہ کسی شخص کو دیکھتی تو بھاگ جاتی۔ جب بچہ بڑا ہوا تو وہ اپنی والدہ کا بہت اطاعت گزار تھا۔ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک میں نوافل پڑھتا، ایک حصہ سوتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھتا۔ جب صبح ہوتی تو لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا، اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھا کر بازار میں فروخت کرتا، پھر کل رقم کا ایک حصہ کھاتا، ایک حصہ صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کو پیش کرتا۔ ایک دن اسے ماں نے بتایا کہ تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں ایک گائے اللہ تعالیٰ کے سپرد کی تھی، وہاں جا کر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا کو پکارو، وہ گائے تمہیں واپس کر دے گا۔
اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا تو یوں محسوس ہوگا کہ اس کی جلد سے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اس گائے کی خوبصورتی اور سنہرے رنگ کی وجہ سے اسے مذہبہ کہا جاتا تھا۔ وہ نوجوان جنگل میں آیا، اس نے دیکھا کہ گائے چل رہی ہے۔ اس نے آواز دی اور کہا، میں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا کے ذریعے تیرا طلبگار ہوں۔ تو وہ گائے دوڑ کر آئی اور اس جوان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کو گردن سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ گائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کرنے لگی، کہا، اے اپنی والدہ کے بیٹے، تو مجھ پر سوار ہو جا، تیرے لیے آسانی ہوگی۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے مجھے سوار ہونے کا حکم نہیں دیا ہے، اس نے مجھے گردن سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ گائے نے کہا، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو کبھی مجھ پر قادر نہ ہوتا۔ اگر تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے اور ساتھ چلنے کو کہے تو وہ بھی ایسا کرے گا۔ یہ عظمت تجھے اپنی ماں کی اطاعت کی وجہ سے ملی ہے۔ نوجوان اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں نے اسے کہا، بیٹا تو ایک فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے، دن کے وقت لکڑیاں بیچنا اور رات کے وقت قیام کرنا تیرے لیے بہت دشوار ہے، تو اس گائے کو منڈی میں بیچ دے۔ نوجوان نے کہا، کتنے میں بیچوں؟ ماں نے کہا، 3 دینار میں، مگر میرے مشورے کے بغیر نہ بیچنا۔ اس وقت اس گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ نوجوان گائے کو لے کر بازار میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کے اپنی ماں سے اطاعت شعاری کے جذبے کو آزمایا جائے، جبکہ وہ مالک الملک سب کچھ جانتا ہے۔ اس فرشتہ نے کہا، کتنے میں بیچو گے؟ نوجوان نے کہا، 3 دینار میں، مگر اپنی والدہ کی رضا پہلے معلوم کروں گا۔ فرشتہ نے کہا، یہ 6 دینار لے لو، مگر والدہ سے مشورہ نہ کرو۔ نوجوان نے کہا، اگر تم مجھے اس گائے کے وزن کے برابر بھی سونا دو تو پھر بھی میں اپنی ماں کی رضا کے بغیر نہیں بیچوں گا۔ وہ ماں کے پاس گیا اور اسے اس سودے کی خبر دی۔ ماں نے کہا، جاؤ اور 6 دینار میں بیچو، مگر میری رضا کی شرط کے ساتھ۔ نوجوان پھر منڈی میں آیا، وہ فرشتہ بھی آ گیا۔ فرشتہ نے کہا، ماں سے مشورہ کر لیا ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں نے مجھے 6 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس کی رضا اور مشورہ پھر ضروری ہے۔ فرشتہ نے کہا، میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، مگر ماں سے مشورے کے ساتھ کے بغیر۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ وہ پھر اپنی ماں کی طرف گیا اور اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں تیرے پاس آتا ہے تاکہ تیرا امتحان لے۔ اب جب تیرے پاس وہ فرشتہ آئے تو اس سے پوچھنا کہ میں گائے فروخت کروں یا نہ کروں۔ فرشتہ آیا تو اس نے پوچھا۔ فرشتہ نے کہا، اپنی ماں سے کہو کہ یہ گائے اپنے پاس رکھے۔ موسیٰ بن عمران تم سے یہ گائے ایک مقتول کے لیے خریدیں گے جو بنی اسرائیل میں قتل ہوگا۔ اسے فروخت نہ کرنا، مگر اس کے بدلے اس کی کھال بھر کر سونا لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ اس جوان سے گائے خریدنے کے بعد بنی اسرائیل نے اس کو ذبح کیا، اور جب اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا گیا تو وہ بحکم پروردگار زندہ ہو گیا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے تو اس نے اپنا چچا زاد کا نام بتایا جو اس کے خون کا مدعی بنا بیٹھا تھا، اور کہا، جن کو میرے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ بے قصور ہیں۔ چنانچہ اصلی قاتل کو قتل کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔